الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ عز و جل کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب سے سبق وسیلہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امید ہے کہ آپ کے پاس کاپی پینسل وغیرہ موجود ہوگی، اگر نہیں ہے تو براہ کرم جلد سے جلد حاصل کر لیجئے تاکہ ہم اپنی پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں اور سبق میں موجود ضروری باتوں کو نوٹ بھی کر سکیں۔ آئیے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ علم میں اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق کتاب ضیاء اسلام سے لیا گیا ہے، سبق نمبر 14 وسیلہ۔ یہ وسیلہ کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بہت ساری معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ آئیے پیارے طلباء کرام، پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس لیسن میں کیا کیا پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے وسیلے کا معنی اور مفہوم انشاءاللہ جانیں گے، اسی طرح اس کے بعد اس کے ثبوت کے دلائل وہ ہم جانیں گے کہ وسیلہ کہاں کہاں سے ثابت ہے، اور دلائل کے سلسلے میں سب سے قوی اور پاورفل دلیل جو ہوتی ہے وہ قرآن عظیم کی ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید سے عقیدے کے ثبوت پر، وسیلے کے ثبوت پر ہم دلیل پڑھیں گے۔ اسی طرح قرآن کے بعد جو دلیل پاورفل ہوتی ہے وہ احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، لہٰذا حدیث پاک سے بھی ہم وسیلے کا ثبوت پڑھیں گے۔ اس کے بعد صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے وسیلے کا ثبوت پڑھیں گے۔ لہذا ان چار چیزوں سے وسیلہ ثابت ہے، یہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو یہ دلیل جو ہے آپ نے یاد بھی رکھنی ہے اور ان کو ذہن میں محفوظ بھی رکھنا ہے۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ وسیلے کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم وسیلے کا معنی اور مفہوم سماعت کریں، میں آپ کو ایک فرضی یعنی ایک ایسے ہی مثال دیتا ہوں، فرضی مثال ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، زید ایک شخص ہے اور وہ اپنے وقت کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ جب بھی بادشاہ کے دربار جاتا ہے تو بادشاہ کے درباری اسے محل کے باہر سے بھگا دیتے ہیں اور وہ روٹھ کر، ناراض ہو کر واپس چلا آتا ہے۔ ایک بار، دو بار، تین بار، کئی بار ایسا ہوا۔ ایک دن زید اس بادشاہ سے ملنے کے لیے گیا۔ جب درباریوں کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے دوست عمر کا دوست ہوں، لہٰذا مجھے اندر جانے دیا جائے۔ بادشاہ کا ایک ساتھی تھا جس کا نام عمر ہے، اور وہ بادشاہ کا قریبی دوست تھا اور وہ زید کا بھی دوست تھا۔ لہٰذا زید نے کہا میں تو عمر کا دوست ہوں جو بادشاہ سلامت کا بہت اچھا دوست ہے، لہٰذا مجھے اندر جانے دیجیے۔ جب درباریوں نے سنا کہ یہ زید بادشاہ کے دوست کا دوست ہے تو اسے فوراً اندر لے گئے اور اس کو پروٹوکول بھی دیا اور بڑے
اہتمام سے اس کو بادشاہ کی بارگاہ میں لے گئے۔ پیارے بچوں، آپ سے ایک سوال کرنا ہے، وہ یہ کہ پہلے زید وہاں پر جاتا رہا لیکن بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوتی رہی، اور بعد میں جب زید گیا اس نے بادشاہ کے دوست کا جو وسیلہ پیش کیا، ریفرنس پیش کیا، اس ریفرنس کی وجہ سے درباریوں نے فوراً بادشاہ سے ملاقات کروا دی۔ آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کے قریبی دوست کا جب ریفرنس زید نے پیش کیا تو کس طرح فوراً سے اس کا کام بن گیا۔ بس اسی طرح آج ہم وسیلے کا معنی سمجھیں گے۔ بالکل اسی طرح آپ نے سمجھنا ہے کہ وسیلہ بھی ایک ایسی ہی چیز ہے۔ یہ تو بادشاہ تھا نا، اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے کچھ دوست ہیں جو اس زمین پر ہیں، اس کے کچھ نیک بندے ہیں جو اس زمین پر موجود ہیں۔ وہ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور جب بندے کو، انسان کو کوئی حاجت پیش آتی ہے، کوئی مقصد پیش آتا ہے، وہ دعا کرنا چاہتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کے ان نیک بندوں کا وسیلہ، واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو جلد از جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندوں کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کر دعا کرنا، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے بہت ہی آسان مثال سے آج وسیلے کا معنی اور مفہوم سمجھ لیا۔ پیارے طلباء کرام، یاد رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جائز حاجتیں پوری ہونے کے لیے دعا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام، بزرگان دین کے عمل سے ثابت بھی ہے۔ چلیے اب ہم سب سے پاورفل دلیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید سے وسیلے کا ثبوت جانیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ عز و جل سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس سبق کا نام قرآن مجید کی اس آیت میں موجود ہے، وسیلہ، اور یہی ہمارا سبق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وسیلے کا تذکرہ تو قرآن میں فرمایا ہے، اور اپنی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے پیش کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور آپ ہی بتائیے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے کون سا وسیلہ ہوگا جو ہم تلاش کرتے ہیں؟ یقیناً اس کے نیک بندوں کا وسیلہ ہی تو ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں جلد سے جلد قبول کروا دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، قرآن مجید سے آپ نے یہ دلیل سماعت کی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، جس میں ہم نے وسیلے کا ثبوت آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اب قرآن مجید کے بعد حدیث پاک کا درجہ آتا ہے۔ حدیث سے جو دلیل ملتی ہے وہ بھی بہت پاورفل ہوتی ہے۔ آئیے، کیا حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی ترغیب دی ہے؟ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل کی ترغیب دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وسیلہ بالکل جائز ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ناجائز کام نہیں کر سکتے، لہذا اگر وسیلہ ناجائز ہو تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی ترغیب کیوں کر دیں گے بھلا؟ لہٰذا آئیے جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں آپ کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ جی ہاں، ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم
اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، اندھے یعنی نابینا تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن ان صحابی نے عرض کی آپ دعا فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اچھا وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اور یوں یعنی اس طرح سے دعا کریں، اور وہ کلمات ہمارے آقا نے پڑھ کر بتائے۔ کیا ہیں؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ پیارے بچوں، اس دعا کو ہمارے آقا نے انہیں ترغیب فرمائی۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ جانتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ کس کے وسیلے سے؟ فرمایا بنبی جی کا محمد، تیرے نبی کے وسیلے سے، یعنی تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ نبی الرحمہ، وہ نبی جو رحمت ہے۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بے شک میں آپ کا وسیلہ اللہ کی طرف پیش کرتا ہوں، فی حاجتی ہذہ، اپنی اس حاجت کے سلسلے میں، لتقضی لی، تاکہ میری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے ان کی شفاعت قبول فرما۔ تو اس دعا کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیلہ پیش کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ احادیث کریمہ میں بھی وسیلے کا ثبوت موجود ہے۔ پیارے بچوں، صحابہ کرام، ان کا عمل بھی ہمارے لیے دلیل بنتا ہے، یعنی جیسا ہمارے پیارے صحابہ نے کیا وہ ان کا کرنا ہمارے لیے دلیل ہے۔ لہٰذا اگر صحابہ کرام نے وسیلہ پیش کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بالکل جائز ہے۔ اور اگر صحابہ نے اس سے منع کیا ہے یا نہیں کیا تو پھر ہمارے لیے وہ دلیل نہیں بنتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا عمل وسیلہ پیش کرنے کا ہے یا نہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑتا، یعنی کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے، کھانا پینا سب ختم ہو جاتا، تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے یوں دعا مانگتے تھے: اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، یعنی اے اللہ، بے شک ہم تیری بارگاہ میں اپنے حضور کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اور اب ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ راوی یعنی رائٹر کہتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھی یا یہ دعا پڑھتے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا تھا۔ تو پیارے طلباء کرام، دیکھا آپ نے صحابہ کرام، اور صحابہ میں بھی وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قریبی صحابہ ہیں، اللہ اکبر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور ان کے چچا کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعائیں مانگتے تھے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لیتا تھا۔ تو آپ بھی میں بھی اپنی دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری دعائیں جلدی قبول ہوا کریں گی۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام تو وسیلہ پیش کرتے تھے، اور ہم تو صحابہ کے پیروکار ہیں، ان کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں وسیلے پیش کرنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں، بزرگان دین کے عمل سے وسیلے کا ثبوت حاصل کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی نقل فرماتے ہیں کہ امام شافعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما سے توسل کرتے، ان کی قبر پر حاضر ہوتے اور زیارت کرتے، پھر اپنی حاجت پوری ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ امام شافعی اتنا بڑا نام ہے، وہ خود امام اعظم کے مزار پر جاتے اور نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے تو ان صاحب مزار یعنی امام اعظم کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو امام شافعی کے عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو ان کے وصال یعنی انتقال اور وفات ظاہری کے بعد بھی اسی طرح وسیلہ بنانا جائز ہے جس طرح ان کی زندگی میں جائز تھا۔ نیز اوپر نابینا صحابی والی جو حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے نا، اس کے بارے میں حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال ظاہری فرمانے کے بعد بھی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یعنی دو باتیں یاد رکھیے گا۔ نمبر ایک، وسیلہ جائز ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ دینا بالکل جائز ہے، آپ نے قرآن حدیث اور صحابہ کرام کے عمل سے جان لیا۔ اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ، یعنی دوسری بات یہ ہے کہ چاہے وہ اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں اپنے ظاہری زندگی کے ساتھ حیات ہوں، موجود ہوں، تو ان کا وسیلہ پیش کریں، یا پھر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں، اپنی قبور میں موجود ہوں، تو ان کا وسیلہ پیش کریں۔ دونوں ہی صورتیں جائز ہیں، یعنی اگر وہ وصال کر چکے ہیں تو بھی ان کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ حیات ہیں تو بھی ان کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں، تو اپنی دعاؤں میں اللہ کے نبی اور اسی طرح نیک بندوں کا وسیلہ ضرور پیش کیا کریں۔ اس کی برکت سے آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی طرف نظر رحمت فرمایا کرے گا۔ اور یاد رہے، ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کے دعا نہ مانگی جائے، بلکہ آپ چاہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کی بھی دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی سفارش اپنی دعاؤں میں پیش کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے جس کی برکت سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج آپ نے ایک عقیدہ یعنی وسیلہ سماعت کیا اور اس کے حوالے سے بہت ساری معلومات حاصل کی ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، لہٰذا آج کے سبق کو بار بار پڑھیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔